اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تلاوت میں غضب کا اثر رکھا تھا، اس لیے مشرکین مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے تھی کہ حضور لوگوں کو تلاوت کیوں سناتے ہیں، جو بھی تلاوت سنتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مشرکین مکہ نے 3 بڑے منصوبے بنائے۔ پہلا منصوبہ یہ بنایا آئندہ کے بعد اس کعبے میں کوئی زور سے تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، چنانچہ اس سلسلے میں صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، نبی علیہ السلام نے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ آپ بخاری شریف اٹھائیے، کتاب الانبیاء باب الہجرہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تفصیلات پڑھیے کہ انہوں نے اس دین کے خاطر اور قرآن پڑھنے کے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اس منصوبے میں وہ ناکام ہو گئے۔ دوسرا منصوبہ بنایا کہ ہم تو غیر مسلم ہے، اسلام نہیں قبول کرتے، جنہوں نے قبول کرنا تھا وہ قبول کر چکے، لیکن آئندہ قریش کا کوئی آدمی قرآن نہیں سنے گا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آئندہ ہمارے بچوں میں سے، ہماری اولاد میں سے، ہمارے خاندان کا کوئی فرد محمد الرسول اللہ سے، ان کی دوستوں سے کوئی قرآن نہیں سنے گا۔ یہ منصوبہ بنایا، لیکن اس منصوبے میں ان کے اپنے سردار فیل ہو گئے، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، یہ تینوں حضور علیہ السلام کی تلاوت چپ کے ایک دوسرے سے سنتے تھے۔ تیسرا منصوبہ یہ بنایا آئندہ کے بعد جب بھی کہیں قرآن کی تلاوت ہو، بچوں کو، نوجوانوں کو کہتے کہ جا کے وہاں شور مچاؤ تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ، کوئی قرآن کی تلاوت نہ سنے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، الغوا ما فیہ لعلکم تغلبون۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اس کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اس منصوبے میں بھی ناکام ہو گئے۔ عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا، آپ ایسا کریں، محمد الرسول اللہ کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ اپنے اس قرآن کی تلاوت کو، اس تبلیغ کو بند کر دے، آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ عتبہ بن ربیعہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے فرمانے لگے، آپ کو دولت چاہیے، ڈھیر لگا دیں گے، آپ کو حکومت چاہیے، بس آپ آج سے آپ ہمارے حکمران ہو، ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، آپ کو کسی عورت سے شادی کرنی ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں، جو چاہیے لے لو۔ جو اپنی بات پوری کر گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت سنائی۔ یہ سنت تھا کہ وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ خاموشی کے ساتھ دوبارہ چلے گئے اور متاثر ہوئے۔ میرے عزیزوں، قرآن سننے میں اللہ نے ایسی تاثیر اور ایسی برکت رکھی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، جب غیر مسلم کے دل پر قرآن اثر کرتا ہے تو مسلمان کے دل پر قرآن کیوں اثر نہیں کرے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 5 صفات بیان فرمائی، ان میں سے پہلی صفت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کانپتے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں ان کے دل۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اہل ایمان کی یہ صفت ہے، مسلمانوں کی یہ پہچان ہے کہ جب کوئی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے، اس قرآن کی تلاوت سے ان کا نور ایمان بڑھتا رہتا ہے، ان کا ایمان ترقی کرتا رہتا ہے۔ غیر مسلم، فاسق اور فاجر گانے سن کر جھومتے ہیں اور مسلمان اہل ایمان قرآن سن کر جھومتے ہیں، ان کی تھکاوٹ قرآن سننے سے ختم ہوتی ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ ایک دفعہ وزیر تعلیم تھے، ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند آ گئے، وزٹ کیا، تھک گئے، تو پھر انہوں نے کہا اگر میری تھکاوٹ دور کرنا چاہو تو کسی کو، قاری صاحب کو بلاؤ، مجھے قرآن سنے، میری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا اہل ایمان پر، ایسا زمانہ بھی آیا کہ وہ قرآن کی تلاوت سنتے ان کی تھکاوٹ ختم ہوتی۔ یہ دوسری صفت قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا عاشق بنائے، قرآن کا ناشر بنائے، قرآن کا عامل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔